جو ہے وہ کسی کا طرفدار نہیں ہے. جب انسان گناہ میں ڈوب جاتا ہے، جب وہ اپنے برے کاموں سے باز نہیں آتا، تو خدا جو ہے وہ ایسے وائرس کو انسانوں کی زندگیوں کے اندر منتقل کرتا ہے کہ وہ انسان کو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں. یہ کلام کی طرف بڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں آج کہ کلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. ایک تو یسوع مسیح کی پیشن گوئی ہے کہ یسوع مسیح کے آنے اور دنیا کے اخیر ہونے کا یہ نشان ہوگا کہ مری پڑے گی. اور دوسرے نمبر پر جب انسان جو ہے وہ خدا سے دور ہو جاتے ہیں، جب وہ اپنی من مانیاں کرتے ہیں، جب وہ خدا کی بات نہیں مانتے اور جب وہ خود سے خدا بن جاتے ہیں، تو خدا ایسی بلاؤں کو نازل کرتا ہے. کیونکہ وائرس جو ہے ایک بلا ہے، اور بلا کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ بھی ایک وائرس ہے. جیسے وائرس پرانے عہد میں اگر ہم خروج کی کتاب کا مطالعہ کریں تو اس کے اگر اندر ہم دیکھیں تو وہاں پر بھی خدا نے وائرسز کو بھیجے تھے، وہاں پر بھی خدا نے وائرس بھیجے تھے. یسوع مسیح نے اس کی بھی پیشن گوئی پہلے کر دی تھی. آئیے ہم کلام کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ یہ وائرس کرونا وائرس کیوں آیا کیسے. آئیے میرے ساتھ حوالہ نکالیں نیا عہد نامہ میں سے مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 21واں باب اور اس کی 10ویں اور 11ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. پھر اس نے ان سے کہا کہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور بڑے بڑے بھونچال آئیں گے اور جا بجا کال اور مری پڑے گی، اور آسمان پر بڑی بڑی دہشت ناک باتیں اور نشانیاں ظاہر ہوں گی. کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے خداوند آپ کو برکت بخشے. اور 10 آفتیں جو ہیں وہ ملک مصر پر آتی ہیں، لیکن مزے کی بات یہاں پر دیکھیں کہ جہاں پر موسیٰ اور جہاں پر جو بنی اسرائیلی لوگ رہتے تھے وہاں پر وہ محفوظ ہیں. جشن کے علاقہ میں وہاں پر ان پر کوئی آفت نہیں تھی آئی. ادھر آفتیں آتی ہیں، ادھر اندھیرا ہو جاتا ہے، لیکن ادھر روشنی ہے. ادھر لوگ عذاب میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن ادھر جو اسرائیلی ہیں وہ خوش ہیں اپنے گھروں میں. ادھر جو مصریوں کے پیلوٹے فوت ہو جاتے ہیں، سارے پیلوٹے مر جاتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا ایسا. تو دیکھیں کہ خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کا کس قدر خیال رکھتا ہے. وائرس یہ آفتیں خدا کے لوگوں کے لیے نہیں ہیں. یہ وائرس یہ آفتیں یہ کرونا وائرس خدا کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ بدکردار لوگوں کے لیے ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو خدا سے دور ہو چکے ہیں، جو گناہ میں ڈوب چکے ہیں، جو خدا کے نافرمان لوگ ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے، جو خود سے خدا بنے ہوئے ہیں. یہ وائرس ان لوگوں کے لیے ہے، یہ خدا کے لوگوں کے لیے نہیں ہے. وہاں پر دیکھیں جو خدا کے لوگ ہیں، جو خدا کی بات مانتے ہیں، جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں، وہاں پر جو دیکھیں کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں مرتا، وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو، وہاں پر لوگ محفوظ ہیں. لیکن دوسرے جو ہیں سارے جو مصری ہیں ان پر وائرس ہے، ان پر بلائیں ہیں، وہ سارے پریشان ہیں. یہ فرق دیکھیں. ملک مصر میں بڑا ماتم ہے، ان کے پیلوٹے مر جاتے ہیں. خدا ان کے پیلوٹوں کو اپنا عذاب نازل کر کے اس وائرس کو بھیج کر خدا ان کے پیلوٹوں کو مار دیتا ہے. اور دیکھیں کہ جو مصری ہیں ان کے گھروں میں بڑا ماتم ہے. خدا ایسی موت کو، ایسے وائرس کو، ایسے عذاب کو وہاں پر نازل کرتا ہے کہ ان کے سب پیلوٹے مر جاتے ہیں. لیکن اسرائیلی جو تھے انہوں نے آزاد ہونا تھا، انہوں نے وہاں سے جانا تھا، وہ خوش ہیں. ان کے گھروں کو کچھ نہیں ہوا کیونکہ خدا ان کے ساتھ ہے. جو موت کا فرشتہ ہے وہ وہاں پر چھوڑ دیتا ہے اسرائیلی کے گھروں کو کیونکہ وہ خدا کے لوگ ہیں. لیکن جو مصری ہیں ان پر عذاب نازل ہوتا ہے، نافرمان لوگوں پر عذاب نازل ہوتا ہے. ہم سٹڈی کرتے ہیں. اگر آپ پرانے عہد نامہ میں سے پیدائش کی کتاب اس کا 19واں باب اور اس کی 24ویں آیت پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو 2 شہروں کے بارے میں ذکر ملے گا، سدوم اور عمورہ، کہ خدا نے 2 شہروں کو برباد کر دیا، سدوم اور عمورہ کو. اور خدا نے سدوم اور عمورہ پر گندھک اور آگ آسمان سے برسائی. خدا نے آسمان سے سدوم اور عمورہ پر آگ اور گندھک برسا کر ان کو نیست کیا، ان کی ہر چیز کو نیست و نابود کر دیا. کیوں کر دیا؟ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ان کا شور جو تھا وہ خدا تک پہنچا تھا. وہ بڑے بدکردار لوگ تھے، وہ بڑے خدا سے دور لوگ تھے، وہ بڑے گناہگار لوگ تھے. اور جب خدا نے ان کو برباد کیا تو ہر ایک چیز ان کی تباہ اور برباد کر دی. اور یہ خدا کا غضب نازل ہوا. خدا نے وہاں پر بھی وبا بھیجی، وہاں پر بھی خدا نے جو تھا وہ اپنا غضب خدا نے ان پر نازل کر دیا کیونکہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے.
وہ خدا سے اتنے دور ہو چکے تھے کہ اتنا شور خدا تک پہنچا کہ خدا بڑا سخت ناراض ہوا، اور ایسی خدا نے سخت ان کو جو تھی ایسے غضب سے مارا اور ایسے عذاب ان پر ایسا نازل کر کیا کہ وہ سارے کے سارے تباہ ہو۔ کچھ ایسے لوگ ہیں وہ خدا کے لوگوں کے خلاف بہت زیادہ بولتے ہیں اور ذرا بھی خدا کا خوف نہیں کھاتے۔ تو اگر ہم ایک اور واقعہ دیکھیں کہ پرانے عہد نامہ میں گنتی کی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کی 31ویں آیت کو اگر آپ پڑھیں تو اس کے اندر آپ کو ایک کورہ کا واقعہ ملتا ہے کہ جب کورہ نے خدا کے بندہ موسیٰ کے خلاف اپنی لب کشائی کی کہ کیا تم ہی ہو جو خدا کے حضور جا سکتے ہو، کیا ہم نہیں ایسا کر سکتے، تو اس وقت خدا جو ہے وہ بڑا سخت اس بات سے ناراض ہوا۔ تو خدا نے کورہ اور اس کے ساتھی جتنے تھے وہاں پر جو کہ خدا کے بندہ کے خلاف بولتے تھے، خدا نے ان پر ایسا عذاب نازل کیا کہ نیچے سے زمین پھٹی اور سارے زمین کے اندر اور زمین اوپر سے سیم ہو گئی اور سارے جو تھے وہ وہاں پر مر گئے۔ اور جتنے لوگ یہ ماجرا دیکھ رہے تھے اور جتنوں نے یہ دیکھا کہ خدا نے ان کے ساتھ ایسا کیا تو وہ بھی خدا پر گڑگڑائے اور کہنے لگے کہ یہ کیسا خدا ہے۔ تو خدا نے جتنے لوگ وہ خدا کے خلاف بول رہے تھے، خدا نے ان کے اندر بھی ایک انفیکشن بھیجا، ان کو بھی ایک ایسی سخت وبا سے مارا کہ وہاں پر جو مرنے والوں کی تعداد تھی وہ تقریباً 14,700 لوگوں کے اندر انفیکشن آیا، اور وہ انفیکشن ایسا بڑھا کہ اتنی مواد ہوئیں، وہاں پر بھی مری پڑی 14,700 لوگ جو تھے وہ اس انفیکشن سے، وہ اس وبا سے اور اس مری سے مر۔ اب اسرائیلی جو ہیں وہ شتیم میں آتے ہیں تو وہاں پر رہتے ہیں، وہاں پر اپنے خیمے وغیرہ لگاتے ہیں وہاں پر، تو وہاں شتیم کے جو گرد و نواح ہے وہاں پر جو ہیں وہ موابی لوگ، موابی عورتیں رہتی ہیں وہاں پر، تو وہ بڑی حسین و خوبصورت تھیں۔ تو خدا نے منع کیا ہوا تھا کہ تم نے ان کے ساتھ جو تھے اپنے ریلیشن نہیں رکھنے، لیکن انہوں نے ان عورتوں کو اپنے گھروں میں لے کر آئے اور ان کے ساتھ جو تھے اپنے سیکشول ریلیشن رکھا، ان کے ساتھ جو تھی زنا کاریاں شروع کر دیں، بغیر شادی کے انہوں نے وہاں پر ان سے زنا کاریاں شروع کر دیں۔ انہوں نے خدا کی بات نہیں مانی، خدا نے پھر وہاں پر وائرس چھوڑا اور وہاں پر تقریباً 24,000 لوگ جو تھے وہ اس وائرس سے مر گئے۔ خدا نے وبا بھیجی وہاں پر وبا آئی اور 24,000 لوگ مرے۔ خدا جس بات سے منع کرتا ہے ہمیں منع ہونا ہے، ہمیں خدا کی بات کو سننا ہے، ماننا ہے، اور اب وہ ہمارے فائدے کے لیے ہمیں کہتا ہے۔ لیکن جب ہم خود سے خدا بن جاتے ہیں، خود سے عقل مند بنتے ہیں، عقل مند بن کر بعد میں بیوقوف بن جاتے ہیں، ہمیں ایسی باتوں سے باز آنا ہے، خدا کی طرف رجوع کرنا ہے۔